جی ہاں، بالکل۔ اچھا، دوسری جانب سچویشن جس جانب بڑھ رہی تھی کہ اب جو ہے جیسے الٹیمیٹم ختم ہوگا اس کے بعد امریکہ کیا کرتا ہے، اس کے جواب میں ایران میں ہم نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے جتنے بھی ان کے پاور پلانٹس تھے یا بریجز تھے وہاں پہ انہوں نے ہیومن شیلڈ بنا لی ہے۔ تو یہ جذبہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو یہ بقا کا معاملہ ہے، بقا کی جنگ ہے؟ بالکل ان کے لیے بقا کی جنگ ہے، ان کا جو حوصلہ ہے وہ پوری دنیا نے بالکل سب کے لیے بہت سرپرائزنگ رہا، لیکن یقینی طور پہ یہ ان کا فیتھ ہے جس کو انہوں نے جو ہے وہ اسی انداز میں اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق ٹھیک۔ جو ہے ایک ایز اے نیشن اچھا، اب یکجا ہو آپ کے سے یونٹی کنٹینیو کے کرتے ہیں، ساتھ اس وقت ہمیں ریسپانس کیا۔ جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ملک اعجاز صاحب نے، تو ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں۔ اعجاز صاحب، اس سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جنگی اعتبار سے؟ اس میں پاکستان کی تجویز آئی ہے، اس کے بعد اب دونوں جانب سے اس کے اوپر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ یہ یقیناً یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور پاکستان کی تو پورے کانفلکٹ میں یہ کوشش رہی کہ جو جنگ کے ٹمپریچرز ہیں ان کو جو ہے قابو میں رکھا جا سکے، اور خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے بہت کوشش کی کہ ایرانین جو اٹیکس تھے امریکن سیٹلائٹس پہ یا ان کے انفراسٹرکچر پہ، اس کی آڑ میں اسرائیل نے بڑی کوشش کی کہ وہ گلف کے جو مسلم ممالک ہیں وہ ریٹیلیٹ کریں اور ایران پر حملہ کر دیں۔ تو پاکستان نے یہ بیک اینڈ فورتھ جو ہے اپنے ڈپلومیٹک چینلز اور دوست ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اس کانفلکٹ میں مزید جو ہے شدت کو روکنے کی جو کوششیں کی وہ کامیاب رہی ہیں، اور ابھی اگر دونوں فریق جو ہیں وہ اس میں لچک دکھا رہے ہیں تو یقیناً خطے کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے ایک خوش آئند بات۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی تجاویز جو ایران ضمانت مانگ رہا ہے وہ اس کو مل پائیں گی تاکہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے؟ دیکھیے، اس جنگ جس نہج پہ پہنچ چکی ہے اس میں امریکہ بھی اور ایران بھی وہ دونوں جنگ بند تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے۔ ایران نے چونکہ اتنی قربانیاں دے کے اتنی تباہی اور اتنی شہادتوں کے بعد انہوں نے جنگ میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور وہ اس جنگ میں جو اصولی طور پہ ان کے خلاف جو اسرائیل اور امریکہ نے جارحیت کی تھی، تو اس میں وہ حق بجانب ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی یا جو بھی اس میں مذاکرات ہوتے ہیں اس میں ان کے پوائنٹ آف ویو کو فوقیت دی جائے، اور وہ اس کے لیے انتظار کرنے کو تیار ہے، جبکہ امریکہ جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ چاہتا ہے، اور یہ اپنا جو سپر پاور کا رول ہے تو اب اس جنگ میں بری طرح متاثر ہوا ہے وہ اس کو سالویج کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ جو اس کا تیسرا فریق ہے اسرائیل جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے، اور ایران کی انفراسٹرکچر، اکنامک سینٹر، پاور جنریشن، یہ سب چیزیں اتنی بری طرح تباہ ہوں کہ ایران ایک لمبے عرصے تک گریٹر اسرائیل کا جو نفاذ منصوبہ ہے اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو یہ اس یعنی آپ یہ سمجھیں کہ